اب افغان طالبان کو اصل چیلنج کا سامنا ہے اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد گورننس کرنا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا افغان طالبان افغانستان کی معیشت، افغانستان کے مختلف شعبوں کو آگے لے کر چل سکیں گے؟ السلام علیکم ایچ بی ٹی وی کے معزز ناظرین، آج ہم افغانستان پر بات کریں گے اور ہم نے ایک ٹاپک کو 3 نشستوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی نشست جو ہے افغانستان کی تاریخ، دوسری امریکہ افغانستان میں داخل کیوں ہوا، تیسرا طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے اور کابل پر قبضہ کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں ہسٹری آف افغانستان، افغانستان کی ہسٹری کیا ہے۔ افغانستان کی تاریخ بطور ریاست 1880 میں دوسری اینگلو افغان جنگ کے خاتمے کے بعد رکھی گئی۔ افغانستان مختلف فارسی سلطنتوں کا بھی حصہ تھا۔ اس کی تاریخ خطے کے دیگر ممالک بشمول پاکستان، بھارت، تاجکستان اور ازبکستان سے منسلک ہے۔ میرویس ہودق کے بعد احمد شاہ درانی نے افغان قبائل کو متحد کیا اور 18ویں صدی عیسوی میں آخری افغان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور متنوع لوگ پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمان، ایمک، پیشائی، بلوچ، یامیر، نورستانی اور دیگر قبائل موجود تھے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں جب بھی باہر کی طاقتوں نے حملہ کر کے افغانستان میں قبضہ کرنا چاہا تو افغانستان کے بچوں سے لے کر بوڑھے لوگوں تک نے ہتھیار اٹھا لیے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے افغانستان میں بیک وقت کوئی بھی قابض نہ رہ سکا۔ دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے وائی امریکہ انٹر ان افغانستان، آخر امریکہ کو کیا پڑی تھی کہ افغانستان میں داخل ہو۔ یہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 2001 میں جب امریکہ نیو یارک اور واشنگٹن پر حملوں کا جواب دے رہا تھا جس میں تقریباً 33,000 لوگ مارے گئے تھے، حکام نے اسلام پسند عسکریت پسند القاعدہ گروپ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ذمہ دار قرار دیا۔ اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھا اور طالبان کے تحفظ میں تھا۔ جب انہوں نے اسے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے فوجی مداخلت کی اور طالبان کو فوری طور پر ہٹایا اور جمہوریت کی حمایت کی۔ 2001 سے طالبان کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 3500 سے زائد اتحادی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے 2300 سے زائد امریکی فوجی تھے۔ برطانیہ کے 450 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید 20,660 امریکی فوجی کارروائی میں زخمی ہوئے۔ اور جب اقوام متحدہ کے امدادی مشن برائے افغانستان نے 2009 میں جب شہری ہلاکتوں کا مطالعہ کیا تو تقریباً 1,11,000 شہری یا تو ہلاک تھے یا زخمی تھے۔ اب بات آتی ہے کہ طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے اور کابل پر قبضہ کے بعد کیا اقدامات کریں گے طالبان۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا بتائیں کہ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار کے لیے کوششیں جاری ہیں، لیکن افغانستان کی سربراہی کے لیے کس طالبان لیڈر کا انتخاب کیا جاتا ہے اس بات کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، افغان طالبان نے جس برق تیز رفتاری سے کابل پر قبضہ کیا ہے اس نے عالمی سطح پر مبصرین کو حیران کر دیا۔ طالبان نے جو سفر قندھار سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے شروع کیا تھا وہ گزشتہ ہی روزوں میں پورا ہو چکا ہے۔ اب افغان طالبان کو اصل چیلنج کا سامنا ہے اور وہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد گورننس کرنا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا افغان طالبان افغانستان کی معیشت، افغانستان کے مختلف شعبوں کو آگے لے کر چل سکیں گے؟ تو پہلے ہم اس کا تنظیمی ڈھانچہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا سربراہ کون ہے، نائب کون ہے، اس سے نیچے نائب کون ہے۔ ان کے سربراہ مولوی حیات اللہ اخوانزادہ، یہ طالبان کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ 2016 سے سربراہ سیاسی، مذہبی اور عسکری معاملات پر انہی کا حرف آخر ہوتا ہے۔ نائب سیاسی امور ملا عبدالغنی برادر طالبان کے شریک بانی اور دوحہ میں سیاسی دفتر کے سربراہ بھی ہیں، اور نائب ملا محمد یعقوب طالبان کے بانی ملا عمر کے صاحبزادے اور عسکری امور کے آپریشنل کمانڈر۔ نائب سراج الدین حقانی نیٹ ورک کے سربراہ۔ اب جانیں کہ حقانی نیٹ ورک کیا ہے۔ حقانی نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔
کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے افغانستان، اس پر ہم کوشش کریں گے 1 سے 2 ویڈیو اور اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آگے ان کی فردر ڈیٹیل ہیں، لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ طالبان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم نے دیکھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں سربراہ اور نائب سیاسی امور کی تھوڑی سی لائف سٹائل کس طرح کی تھی اور آگے کس طرح کی ہے۔ جو ان کے سربراہ ہیں مولوی حیات اللہ اخوانزادہ، ان کا دیکھتے ہیں ان کی لائف سٹائل کس طرح سے ہے۔ حیات اللہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور وہ قندھار کے علاقے پنجوائی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نزئی قبیلے سے ہے۔ حیات اللہ اخوانزادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طالبان کی سمت و رفتار کو تبدیل کیا اور تنظیم کو اس کی موجودہ حالت میں لانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ طالبان کے گڑھ قندھار سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں طالبان پر گرفت مضبوط کرنے میں مدد دی۔ سن 1980 کی دہائی میں انہوں نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، لیکن وہ فوجی کمانڈر سے زیادہ مذہبی اسکالر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اور تھوڑی سی تفصیلی بات ملا عبدالغنی برادر کی تھوڑی سی لائف سٹائل دیکھتے ہیں۔ ان کی لائف سٹائل کس طرح کی تھی، انہوں نے کس طرح سے محنت کر کے طالبان میں اپنا رتبہ قائم کیا۔ ملا عبدالغنی برادر امارت اسلامی افغانستان کے نائب امیر ہیں اور ان کے پاس طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے انچارج کا عہدہ بھی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ملا برادر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ملا برادر کا تعلق پپلزئی قبیلے سے ہے۔ یہ قبیلہ افغانستان میں انتہائی بااثر سمجھا جاتا ہے اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس قبیلے کے افراد سرحد کے دونوں جانب یعنی پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور پشاور میں بھی آباد ہیں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی ضلع اوزگان سے بتایا جاتا ہے، لیکن وہ کئی سال طالبان کے مرکز کے طور پر مشہور افغان صوبہ قندھار میں مقیم رہ چکے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کارروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے رہنماؤں کی کونسل اور تنظیم کے مالی امور چلاتے ہیں۔ اور تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ کہنا کہ افغانستان کی قیادت کون سنبھالے گا، اس پر ابھی کشمکش چل رہی ہے۔ سیاسی لحاظ سے ان کے پاس آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر لحاظ سے لوگ موجود ہیں۔ ان کے پاس سیاسی، معاشرتی، ہر قسم کے لوگ ان کے پاس موجود ہیں جو سیاست کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ پچھلے جو طالبان آئے تھے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو بند کر دیا تھا، لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا تھا، اور جب بھی لڑکیاں کسی مجبوری کی بنا پر باہر نکلتی ان کو اس طرح کے لباس سے آویزاں کروایا جاتا کہ غیر مرد لوگ ان کو آسانی سے نہ دیکھ سکیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر فوکس نہ کیا جائے کہ معاشرہ تھوڑا سا کمزور بھی ہو جائے گا۔ اور جس طرح مرد معیشت کے لحاظ سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح اگر دیکھا جائے تو عورتیں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن اس بار کے طالبان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر خواتین کا بھی اہم رول ہے اور وہ خواتین کو ان کا حق دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہی روزوں میں جب طالبان کا ایک سربراہ افغانستان میڈیا پر انٹرویو دینے گیا تو ایک فیمیل کو اس نے انٹرویو دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون بٹ کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔